السلام علیکم ناظرین، اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا امیزون سیلر سینٹرل کے اوپر اپنا سیلر اکاؤنٹ کس طریقے سے بناتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پروسیس فور یور اون اکاؤنٹ مکمل کر لیا ہے تو ابھی تک آپ کو ای میل آ چکی ہوگی کہ آپ اپنے کریڈینشلز کے ساتھ سیلر سینٹرل پہ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلر سینٹرل کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، کس انفارمیشن کو کہاں سے کیسے ایکسیس کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے بیکاز سیلر سینٹرل ایک بہت بڑی دنیا ہے، آپ اس میں گھسیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ جب آپ یہ والا پیج کھولیں گے تو یہ وہی پیج ہے، اگر آپ کو یاد ہو، جس کے اوپر آپ نے انٹر کر کے رجسٹریشن شروع کی تھی۔ اب یہاں پہ آپ اپنا ای میل اور پاسورڈ ڈال کے سائن ان کریں گے تو یہ آپ کو سائن ان کر کے سیلر سینٹرل میں لے جائے گا، جس کا اندر سے نظارہ یہ ہوگا۔ اچھا جی، اس میں ساری چیزیں جو ہے باری باری آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکوینس میں کہ وہ کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے یہاں پہ ٹاپ لیفٹ پہ مینیو بار ہے، ڈراپ ڈاؤن مینیو بار ہے، اس کو کلک کریں تو نیچے ڈھیر سارے مینیو کھل جاتے ہیں۔ ان کو باری باری ہم بعد میں دیکھیں گے، اور فردر ہر ایک کے آگے پھر سب مینیوز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ امیزون سیلر سینٹرل ویب سائٹ کا سائن ہے، اس کے اوپر کلک کریں تو کسی بھی پیج پہ آپ کو دوبارہ واپس مین ہوم پیج پہ آ جائیں گے، یعنی کہ ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے، اور یہ جو ساری لک ہے یہ ڈیش بورڈ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سکندر میر، یہ اس کے میرے اکاؤنٹ سے اس وقت ہم لاگ ان ہیں، اور یہ مارکیٹ جو کون سی سلیکٹڈ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ میرا اکاؤنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے، آپ سب کا بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہوگا۔ جب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس پہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں 3 کنٹریز شامل ہو جاتے ہیں، پورا نارتھ امریکہ، یعنی کہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا اور یہ جو ہے میکسیکو، یہ 3 کنٹریز کے اندر آپ بزنس اسی اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کی یہاں لسٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ باقی یورپ کے اکاؤنٹس بھی ہیں، اس میں یورپ کی سائٹس بھی ہیں اور مڈل ایسٹ کی بھی ہیں، پر ان پہ ہم نے ابھی نہیں جانا۔ اب میک شیور کہ آپ کی اپنی سائٹ سلیکٹڈ ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کے بعد یہ سرچ کی بار ہے، اس میں کوئی بھی ایشو آپ کو آ رہا ہو، چاہے سیٹنگ ڈھونڈنی ہو یا آپ نے کوئی ہیلپ ویسے ڈھونڈنی ہو، کون سا کام کیسے کرنا ہے، یہاں پہ آپ سرچ کر کے ادھر ایک سرچ ونڈو یہاں پہ کھل جاتی ہے۔ تو فار ایگزامپل میں ادھر کچھ ٹائپ کرتا ہوں، اوپننگ اکاؤنٹ، تو میں اس کو سرچ کروں گا تو یہاں ونڈو کھل جاتی ہے۔ اس کے اندر سارے ریلیٹڈ ٹاپکس آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ایک میسیجنگ کا ہے، کوئی آپ کے نام میسیج امپورٹنٹ آیا ہو امیزون کی طرف سے یا کسی کسٹمر نے آپ کو کوئی میسیج کیا ہے، اس کو کلک کریں تو یہاں کھل جائے گا، نو میسیج ریکوائرز یور رسپانس، ٹھیک ہے جی۔ اب واپس میں اسی آئیکن کو امیزون سیلر سینٹر کو کلک کروں گا تو مین ڈیش بورڈ پہ پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ یہاں پہ سیٹنگ ہے، ایک ویل بنا ہوا ہے سیٹنگ والا مشہور، اس کے اندر ساری آپ کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ سیٹنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ کارنر پہ بارز تھیں، اس کے اندر جو سیٹنگ ہے وہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، کہ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے، کون سے پروڈکٹس بک چکے ہیں، کتنے بک چکے ہیں، سیل کتنی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ لینگویج ہے، یہ پورے ویب سائٹ کی انٹرفیس جو ہے انگلش میں ہے، کوئی اور لینگویج کرنی ہو، اردو اویلیبل نہیں ہے، بہرحال ادھر انگلش ہی رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہیلپ پہ جانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، یہاں پہ بھی کلک کریں تو وہی رائٹ سائڈ پہ ہیلپ والی ونڈو کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو سیکنڈ رو ہے، اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے مینیو کے شارٹ کٹس ہیں، فیوریٹس مینیو جو آپ اکثر یوز کرتے ہیں، ان کو آپ چاہیں تو یہاں شارٹ کٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار یہاں پہ جا کے ڈھونڈنا نہ پڑے۔ فار ایگزامپل یہ کیٹلاگ کے اندر ایڈ پروڈکٹ کا جو مینیو ہے یہ بار بار یوز ہوتا ہے، اس کو میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ شارٹ کٹ یہاں پہ آ گیا۔ اچھا، یہ شارٹ کٹس کا مینیو ہے، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ان کی پلیسمنٹ لیفٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے ایڈٹ دبائیں تو پھر ان کی ترتیب آپ بدل سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری رو میں یہ آپ کے کارڈز ہیں، امپورٹنٹ کارڈز ریلیٹڈ ٹو یور بزنس، کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے آپ کے بزنس کا۔ اس میں پہلا ہے ٹوڈے سیلز $00، جتنی ہوئی ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہوگا، اس کو آپ ڈراپ ڈاؤن میں کلک کریں
تو یہ 3 مارکیٹس جن میں میں ایلیجبل ہوں نارتھ امریکہ کی، ان سب کا آ رہا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس، میکسیکو اور کینیڈا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ڈیٹیل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. پھر مارکیٹ پلیسز کتنی ہیں؟ ٹوٹل 3 ہیں جن میں آتھرائز ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، میکسیکو. آپ یہ شو یہاں کر رہا ہے کہ تو جس مارکیٹ پلیس میں آپ جانا چاہیں یہاں سے سلیکٹ کریں گے، اس کے اسٹیٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اوپن آرڈرز کتنے ہیں جو کسٹمر نے آرڈر کیے ہیں اور ابھی آپ نے فلفل نہیں کیے، وہ یہاں پہ ڈیٹیلز آئے گی، تینوں مارکیٹس کی آ رہی ہے. پھر بائر میسیجز، اگر کسی بائر نے آپ کو کوئی میسیج کیا ہے، کوئی کیوری ریز کیا ہے، تو وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اینڈ یو مسٹ رسپونڈ ٹو دیٹ امیجیٹلی. یہ ٹوٹل بیلنس آپ کے اکاؤنٹ کی بیلنس شیٹ آ رہی ہے کہ کتنے پیسے امیزون نے کمائے ہیں آپ کے سیلز کی مد میں، اور آپ نے اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ مہم چلائی ہے تو کتنے پیسے آپ کے کٹے ہیں. تو وہ سارا یہاں پہ آپ کو اسٹیٹ نظر آ رہی ہوگی. پھر گلوبل پروموشن سیلز، آپ امریکہ کے سٹور میں آپ کا مال پڑا ہوا ہے تو آپ دنیا کے اور ملکوں میں بھی شپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ آپشن چوز کی ہوئی ہے. تو اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ نظر آئیں گی. مثلا کینیڈا سے ایک کسٹمر اپروچ کرتا ہے اور میں نے کینیڈا کے سٹور میں مال نہیں رکھا ہوا، میں نے امریکہ میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اکراس بارڈر پر سیل ہو جائے گی، اس کے کچھ چارجز زیادہ ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. اچھا جی، اس سے اگلی لائن میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ نیو ہوم پیج ہے. یہ والا ہوم پیج انہوں نے ریسنٹلی ڈیزائن کیا ہے، یہ کوئی 1 مہینے سے فلوٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ، اور آج میں یہ جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ مارچ 2023 ہے، اگر آپ سال کے بعد دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انٹرفیس مزید چینج ہو چکا ہو. اس کے بعد نیچے ایکشنز میں امیڈیٹ ایکشنز جو چاہیے ہوتے ہیں، وہ ایک قسم کی نوٹس سمجھ لیں یا وارننگ سمجھ لیں، وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہوتے ہیں. مجھے دکھا رہا ہے سبمٹ یور اپلیکیشن ٹو لسٹ پروڈکٹ ریکوائرنگ اپروول. میں نے ایک نیا پروڈکٹ لانچ کرنا تھا، اس کے اپروول کے لیے ایک اپلیکیشن بنائی تھی، تو وہ پروسیس ابھی انکمپلیٹ ہے، اس میں کچھ کیوریز تھی. تو اس کو میں کلک کروں گا تو یہ مجھے ڈیٹیلز اسی پیج پہ لے جائے گا، ویئر آئی کین اسٹارٹ دی سیم جاب اگین. اچھا جی، ادھر یہ کمیونیکیشن ہے، اس میں نیوز نہ آتی ہیں امیزون سے ریلیٹڈ، جو کوئی امپورٹنٹ ایوننگ ہیپننگس، پالیسی چینج، وہ یہاں آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بعد یہ سیلر فورم ہے، امیزون سیلر فورمز ہے، اس پہ بھی لوگ اپنی کیوریز ریز کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سیلرز کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ بھی اچھا ایک لرننگ ٹول ہے. اس کے بعد ٹیوٹوریلز اینڈ ٹریننگ ہے. یہ امیزون کی اپنی ایک سائٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سیلر یونیورسٹی. اس کے اوپر ویڈیوز، ٹیوٹوریل اور ریٹن فارم میں، گرافک فارم میں بڑی اچھی ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے اے ٹو زی پورے کے پورے پروسیس کی. تو سب سے اچھی اور اتھینٹک سورس آف لرننگ جو ہے وہ یہی ہے، آپ کو اس کو ضرور ایکسیس کرنا چاہیے ان یور فری ٹائم. اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہ پھر دوبارہ مینیو آ گئے ہیں. یہ وہی مینیو ہے جو یہاں لیفٹ رائٹ پہ بار مینیو کے اندر مینیو در مینیو تھے، تو یہاں انہوں نے سارے فار آر ایز ایسی اکٹھے لکھ دیں. یہ کیٹلاگ والا مینیو ہے، وہاں پہ آپ جب اس کو کلک کرتے ہیں تو نیچے یہ والے مینیو سارے کھل جاتے ہیں. پھر انوینٹری سے ریلیٹڈ ہے، آرڈر سے ریلیٹڈ ہے، ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ ہے، گروتھ آف یور بزنس اس کے بارے میں، سٹورز کون سے سٹورز آپ کے ایکٹیو ہیں، رپورٹس، پرفارمنس، ادر امیزون لنکس، لرن، برانڈس، ایپس اینڈ سروسز. تو بجائے اوپر سے یہاں پہ بار بار ہم کلک کریں اس کو اور مینیوز میں جائیں، ہم یہاں سے ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیٹلاگنگ جو ہے یہ پروسیس ہے آپ کا انیشل کوئی پروڈکٹ سلیکٹ کر کے اس کی لسٹنگ بنانے کا اور اس کو خریدنے کا پروسیس ہے. اس میں یہ شو کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے نیا آرڈر ایک پروڈکٹ اپنا ایڈ کرنا ہے لسٹنگ میں، تو وہ یہاں پہ ایڈ پروڈکٹ کلک کریں گے تو ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس میں وہ پروڈکٹ کا نام، SKU، اس کی ڈیٹیلز، اس کی تصویریں مانگتا ہے. وہ جب اپروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کی پرچیز کے لیے چل پڑتے ہیں. اچھا، کوئی ڈرافٹ اپلیکیشن اگر آپ نے پروڈکٹ لسٹنگ کی چھوڑی ہوئی ہے تو وہ یہاں کلک کریں تو وہ کھل جائے گی. ویو سیلنگ اپلیکیشنز، آپ نے پھر جب بیچنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو تو وہ ایک اپلیکیشن پروسیس ہے جو اس کے اندر سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ آپ کا کوئی انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ نظر آئے گا جو اپروول ابھی نہیں ہوا. امپروو یور لسٹنگ کوالٹی، اس میں آپ کی جو لسٹنگ آلریڈی آپ نے کی ہوئی ہے، ایک پروڈکٹ لسٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر کو فلاز جو آبزرو کی ہیں امیزون نے وہ بتائے گا کہ اس کی تصویریں اچھی نہیں ہیں، یا اس کا یہ ایشو ہے، یا اس کا جو ٹیکسٹ ہے رائٹ اپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اپلوڈ امیجز،
آپ اپنا پروڈکٹ جب ایڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے تصویریں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفکیشن ہے جس کے مطابق وہ پکچرز ہونی چاہیے، وہ ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اپلوڈ اینڈ مینیج ویڈیوز، جب آپ اس کے پروفیشنل سیلر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنانے کی اجازت مل جاتی ہے ود ان امیزونز ویب سائٹ، جس کو آپ اپنا سٹور کہتے ہیں۔ ایز اے انڈیویجول سیلر جب آپ بیچتے ہیں تو صرف آپ کا جو پروڈکٹ کا پیج ہے وہ نظر آتا ہے کسٹمر کو، لیکن اگر آپ پروفیشنل سیلر بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی ایک سٹور ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں ملٹیپل آئٹمز نظر آتے ہیں، تو جو کسٹمر ہوتا ہے وہ آپ کے سٹور کے آئیکن پہ کلک کرتا ہے، اٹ ٹیکس یو ٹو یور سٹور، وہاں پہ جتنے بھی پروڈکٹ آپ کے ہیں وہ سارے اس کو نظر آ جاتے ہیں، اور ان کو پروویژن ہوتی ہے کہ وہ ویڈیوز کے ذریعے بھی اپنے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے انوینٹری کا۔ جب آپ کا ایک پروڈکٹ آپ نے خریدا اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیا یا اپنے گھر میں پہنچا لیا، اگر آپ خود فلفلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ انوینٹری میں شو کر دیتے ہیں پھر کہ میرے اتنے آئٹم پڑے ہوئے ہیں، اتنے بک چکے ہیں، وہ سارا سٹیٹس آپ کو یہاں سے نظر آئے گا۔ مینیج آل انوینٹری، پھر ہے فلفلمنٹ بائی امیزون انوینٹری، اس کا ڈیش بورڈ ایف بی آئی انوینٹری، تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مینیج آل انوینٹری میں اگر جا کے تو میری کون کون سی انوینٹری یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ انوینٹری کا ڈیش بورڈ کھل گیا ہے، اس میں یہ ایک آئٹم ہے جو کپ ہولڈر ہے گاڑی کے لیے، یہ میری انوینٹری میں شامل ہے، اور اس کی کوانٹٹی جو ہے اویلیبل 10 رہ گئے ہیں، $25 اس کی سیل ہے، پرائس ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں واپس ادھر کروں گا تو آئی ول گو بیک ٹو مائی ڈیش بورڈ۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ ہم تھے، انوینٹری کا ہم نے دیکھ لیا، ڈیش بورڈ پہ جائیں گے تو آپ کا اپنا ڈیش بورڈ کھل جائے گا۔ ایف بی آئی انوینٹری تو وہ انوینٹری کھلے گی جو صرف فلفلمنٹ بائی امیزون ہے۔ آپ سائملٹینیسلی ایف بی اے بھی کر سکتے ہیں اور ایف بی ایم بھی کر سکتے ہیں، یعنی فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، لیکن ہم چونکہ پاکستان میں ہیں تو ہمارے لیے یہ آف کورس یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے۔ انوینٹری پلاننگ، یعنی کہ آپ نے انوینٹری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا مال چائنا میں پڑا ہوا ہے تو وہاں سے آپ نے اس کی شپمنٹ منگوانی ہے امیزون میں، تو وہ سارا کام بھی اس کی پلاننگ اسی سیلر سینٹر کے اندر سے ہوتی ہے۔ آپ ڈائمینشنز لیتے ہیں اپنے مینوفیکچرر سے، ویٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتنے کارٹنز ہوں گے، پھر یہاں سے وہ آپ کو آپ ان کے ڈیٹیلز وغیرہ ایس کے یو نمبر شمبر سارا دے دیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو سٹکر لگنے ہیں وہاں چائنا میں جو باکسز کے اوپر، وہ یہاں سے امیزون آپ کو پرنٹ کر کے دیتا ہے، اس میں امیزون کے ڈیسٹینیشن سٹور کا ایڈریس بھی ہوگا اور بھیجنے والے مینوفیکچرر کا ایڈریس بھی ہوگا، اور کتنے کارٹن ہیں، اگر 10 کارٹن ہیں تو اوپر لکھا ہوگا کارٹن 1 of 10، 2 of 10، 3 of 10، اس طریقے سے۔ تو یہ سارا انوینٹری پلاننگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی شپمنٹ اس نے وہاں سے بھیج دی تو پھر شپمنٹ کا نمبر، ٹریکنگ نمبر لے کے آپ اس میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ یہاں شپمنٹ والے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت آپ کی شپمنٹ کہاں پہ ہے۔ پھر انالیٹکس ہے، اس میں آپ کی جب سٹور کافی چل پڑے تو پھر دیکھتے ہیں کتنے آئٹمز بکے ہیں، کتنے % آف انوینٹری بکی ہے، کتنی دیر لگی ہے، وہ سارا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ سٹور اینڈ ڈسٹریبیوٹ، اس کے بعد آگے ہے یہ آرڈرز آ گئے، ڈیٹیلز آف آرڈرز کے کتنے آرڈرز آپ کے ہو چکے ہیں، کتنے ابھی پروسیس میں ہیں، کتنوں کو چیز مل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹ ملٹی ایم سی ایف آرڈر، ملٹی کنٹری فلفلمنٹ، یہ ہوتی ہے اگر اکراس بارڈر آپ نے اجازت دی ہوئی ہے اپنے پروڈکٹس بھیجنے کی تو اس کی مینجمنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ آرڈر رپورٹس دیکھ سکتے ہیں۔ مینیج ریٹرنز، جو آئٹم ریٹرن ہو جاتے ہیں ان کی کیا پالیسی ہے آپ یہاں پہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ جو آدمی واپس بھیجتا ہے کسی بھی وجہ سے اپنا آرڈر، تو کیا اس کو پیسے واپس کیے جائیں گے یا پیسے واپس نہیں کیے جائیں گے یا 50% کیے جائیں گے، اور واپس بھیجنے کے لیے جو فیس ہے شپمنٹ کی وہ دے گا یا آپ دیں گے، آپ امیزون کو آتھرائز کر دیں تو امیزون دے گا۔ تو نارمل جو امیزون کی پالیسی ہے وہ شپنگ کاسٹ امیزون دیتا ہے، لوگ واپس بھیج دیتے ہیں آرڈر، تو وہ جتنے ریٹرن آرڈرز ہیں وہ یہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ مینیج سیفٹی کلیمز، یہ ابھی آپ چھوڑ دیں، یہ ذرا ایڈوانس چیز ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ایڈورٹائزنگ، آپ تھرو امیزون اپنے پروڈکٹس کی ایڈز بھی چلا سکتے ہیں، جس طرح یوٹیوب پہ ایڈز چلتے ہیں اس کی کچھ پیمنٹ ہوتی ہے،
ڈپینڈنگ اپان کاسٹ آف دی پروڈکٹ، تو وہ آپ یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں۔ پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹس، کچھ پرائم ممبرز ہوتے ہیں امیزون کے جنہوں نے اپنا ایک کارڈ بنوایا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے یہاں پاکستان کے میگا سٹورز پہ اپنا کارڈ بنوایا ہوتا ہے، ان کی کچھ اینول فی ہوتی ہے، وہ پے کرتے ہیں، تو ان کو بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں، جس میں کمپلسری فی شپنگ ہوتی ہے، کچھ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہوتی ہیں، ان کے لیے اسپیشل سیل چلتی ہیں جو پرائم ممبرز ہیں، تو آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مینیج سٹورز کہ کون کون سے سٹورز پہ آپ اپنا سامان بیچ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ گروتھ، اپنا بزنس چل پڑا ہے تو اس کو گرو کیسے کرنا ہے، اس کی سارے ٹولز یہاں پہ ہیں۔ گروتھ اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں یہاں بتائیں گے آپ کو، یعنی کہ آپ ملٹیپل ملکوں میں بیچ سکتے ہیں، ملٹیپل سٹورز میں بیچ سکتے ہیں، اپنے برانڈ کو رجسٹر کر سکتے ہیں ود امیزون، ایکسپلور ڈفرینٹ پروگرامز، مارکیٹ پلیس پروڈکٹ گائیڈنس، یہ ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر گائیڈنس ہے کہ فرق کیا ہے رولز کے اندر، یہاں پہ ڈفرینٹ ہے، سعودی عرب میں ڈفرینٹ ہے۔ ملٹی چینل فلفلمنٹ، یعنی کہ یہ جو فلفلمنٹ بائی امیزون کا آپ کو میں نے ذکر کیا، جس میں سامان امیزون کے سٹور میں پڑا ہوتا ہے اور وہی آگے پہنچاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی کسٹمر، جو کہ امریکہ میں سیلر بیٹھا ہوا ہے تو اپنے گھر پہ رکھ کے بھی وہ بیچ سکتا ہے، اس میں وہ سامان گھر میں رکھا ہوا ہے، سٹوریج کے پیسے نہیں اس کو پڑ رہے، لیکن فلفلمنٹ وہ امیزون سے لے سکتا ہے کہ امیزون کا جب جو ہی کوئی آرڈر آئے گا تو امیزون کا رائڈر آئے گا، اس کے گھر سے پیکٹ پک کرے گا اور جا کے بھیج دے گا۔ اور ایک اور آپشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے ڈفرینٹ دین امیزون، اس کے اوپر بھی یہی پروڈکٹ سیل کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور جب وہاں سے کوئی آرڈر بک ہوگا تو اس کی فلفلمنٹ امیزون کرے گا فرام دی ویئر ہاؤس آف امیزون، یہ بھی ممکن ہے۔ آپ اپنے اسٹور کو اس کے ساتھ اس آپشن کے تھرو جا کے نتھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رپورٹس کا سیکشن آ گیا، جس کے اندر اپنے بزنس کے متعلق مختلف آپ اسٹیٹسٹکس اور رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ پیمنٹس کی رپورٹ کہ کتنی پیمنٹ ڈیو ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے اندر کیا کچھ پڑا ہوتا ہے۔ یہ ساری ہسٹری ہوگی، کتنی پیمنٹ آپ کو امیزون کر چکا ہے، کتنی، یہ دیکھیں میرا آیا ہوا ہے نیٹ پروسیڈ $39 $40 انہوں نے دیے، میں نے دیے، یہ سارا، تو جتنی سیلز ہے ایک مہینے کی، ایک سال کی، یا آپ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے تو وہ سارا آپ کو بیلنس نظر آ جاتا ہے، ایک قسم کا بیلنس شیٹ نظر آ جاتی ہے۔ اچھا جی، واپس آ گئے اس پہ۔ اکاؤنٹ ہے، اچھا جی، کدھر تھے ہم؟ رپورٹس پہ تھے، پیمنٹس پہ تھے۔ اس کے بعد ہے سیلر ویلٹ، آپ کا جتنا بیلنس اس کے پاس پڑا ہوا ہے امیزون کے پاس، اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں، کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے، کیونکہ ٹرانزیکشن جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے وہ ایک ایگریڈ پیریڈ ہوتا ہے 15 دن کا یا 30 دن کا، جس کے بعد وہ بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں بنتا ہے تو آپ کے بینک میں آ جائے گا، اور اگر آپ کی طرف ڈیو ہے تو پھر وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کاٹ لے گا۔ یہ فلفلمنٹ کے بارے میں رپورٹ ہے کہ آپ کے کتنے آرڈر فلفل ہوئے، لیٹ کتنے ہوئے، وہ ایک 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ خود فلفلمنٹ کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ اس کی ڈیلے کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ ایڈورٹائزنگ رپورٹس، آپ نے کتنی کیمپینز رن کی ایڈ چلانے کی اور ان کا رزلٹ کیا نکلا۔ ریٹرن رپورٹس، کتنے آپ کے پروڈکٹ کسی وجہ سے واپس آ گئے، کتنے ڈیفیکٹ کی وجہ سے آئے، کتنے وداؤٹ اینی ریزن کسٹمر نے ریٹرن کر دیے، ٹھیک ہے جی، کتنے جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں ہو سکے۔ پھر کسٹم رپورٹ، یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ ہاں، اس میں آپ خود کوئی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ مطلب ریڈی میڈ ایک تو رپورٹس ہیں مہینے کی آتی ہیں یا ہفتے کی آتی ہیں، تو آپ خود ڈیٹ ڈیفائن کر کے کوئی رپورٹ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ ٹیکس ڈاکومنٹ لائبریری، یہ ٹیکسنگ کے رولز کیا ہیں، آپ پہ کیا اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی LLC رجسٹر کر لیں گے تو پھر یہاں پہ ڈیٹیلز آئیں گی کہ آپ کا کتنا ٹیکس ہے اینم پر اینم اور کتنا کٹ چکا ہے یا کٹنا ہے، اور یہ مینیج ٹیکسز، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر آگے پرفارمنس کے بارے میں، آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کیا ہے، اس میں کیا کیا پرابلمز ہیں، اس میں ہر چیز کی انہوں نے کچھ بینچ مارک مقرر کیے ہوئے ہیں کہ آرڈر کتنے ریٹرن ہوتے ہیں، اتنی % سے کم ہونے چاہیے،
کمپلین اس سے کم ہونی چاہیے، نیگیٹو ریمارکس کتنے ہیں، تو وہ آپ کی اوور آل اکاؤنٹ ہیلتھ اس سے نظر آتی ہے۔ یہ فیڈ بیک ہے، کسٹمرز نے جو فیڈ بیک دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اے ٹو زی گارنٹی کلیمز، جو کسٹمر کلیم کرتا ہے گارنٹی واپس چیز بیچ کے، اس کے بارے میں ہے۔ چارج بیک کلیمز، پرفارمنس نوٹیفیکیشنز جو آپ کو امیزون کے کمپیوٹر جو ہیں وہی جنریٹ کر کے دیں گے۔ وائس آف دی کسٹمر، کسٹمرز نے کیا 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 آپ کے بارے میں کہا۔ پھر یہاں نیچے آ جائیں گے ایپس اینڈ سروسز۔ یہ کافی ساری اور تھرڈ پارٹی ایپس ہیں جو آپ یوز کر کے اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ سیلنگ پارٹنر ایپ سٹور، جو امیزون کے ساتھ پارٹنرز ہیں کچھ ایپس بنانے والے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کلک کریں تو وہ ایپس آپ کو نظر آ جائیں گی۔ آپ وہ ایپس پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو ایکسپلور انہینس کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو یہ کچھ پروڈکٹ لسٹنگ کے بارے میں ہیں، کچھ کسٹمر انگیجمنٹ کے بارے میں، انوینٹری اینڈ شپمنٹ کے بارے میں ہیں، فائنینس کے بارے میں ہیں، مارکیٹنگ کے بارے میں ہیں، اور باقی سروسز کے بارے میں ہیں۔ ٹرینڈنگ ایپس یہ نیچے اس نے دکھائی ہوئی ہیں، یہ فورس، آر ایکس، ونڈ پلیئر، فلانا فلانا۔ اچھا، اس میں آپ کو چند ایک دکھاتا ہوں پروڈکٹ لسٹنگ کے بارے میں۔ فار ایگزامپل پروڈکٹ ریسرچ کے بارے میں کون کون سی ایپس ہیں۔ یہ کافی ساری ایپس ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور جو ہے وہ ایک جنگل اسکاؤٹ ہے، اور یہ جنگل اسکاؤٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ $49 پر منتھ اس کے چارجز ہیں۔ یہ شروع میں تو آپ ان کا فری والا ورژن یوز کر کے بزنس شروع کرتے ہیں، جب آپ کا پراپر اسٹور اسٹیبلش ہو جائے دین یو آر ریئلی گیٹنگ سیریس اباؤٹ دس ریسرچ، اور پھر آپ اس کی پیڈ ورژن بھی خرید سکتے ہیں، اور اٹ ہیلپس یو الاٹ۔ ان کے بارے میں ہم سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ ہیلیم 10 ہے، یہ بھی بڑی پاپولر ایک ون آف دی ایپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ان ایپس کی مدد سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایپس ہو گئے۔ اس کے بعد برانڈ، بلڈ یور برانڈ۔ جب آپ کا اسٹور چلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اپنا برانڈ اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کو رجسٹر کرواتے ہیں، اس کا پروسیس اس کے اندر سے شروع ہوگا۔ پھر یہ لرننگ کے بارے میں سیلر یونیورسٹی ہے، یہ بڑی اتھینٹیکیٹڈ ایک جگہ ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے۔ پھر فورمز ہیں، سیلرز فورم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کویشچن اپنا پرابلم پوز کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیلر نے جو اس کا جواب دیا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، یا کوئی اور بندہ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے۔ پھر یہ نیوز ہے، یہ جو ٹاپ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا، اس کا ایک کالم بھی بنا ہوا ہے۔ ادر امیزون لنکس، امیزون ہوم پیج پہ جانے کے لیے ٹریڈ ان اکاؤنٹ، کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ۔ یہ کنڈل ایک سٹوریز کی بکس ہوتی ہیں، ان کی ڈیجیٹل امیزون کی ہیں۔ امیزون ایسوسیٹ یور بائر اکاؤنٹ۔ اچھا، یہ بائر اکاؤنٹ ایک اور ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے امیزون سے تو ایک سمپل سا اکاؤنٹ پروسیس ہوتا ہے، آپ ای میل سے رجسٹر کرتے ہیں، نام پتہ بتاتے ہیں تو آپ بائی بھی کر سکتے ہیں اس کے تھرو۔ اور اگر آپ کریڈٹ کارڈ اپنا اس کے ساتھ نتھی کر دیں تو پیمنٹ ڈائریکٹ کریڈٹ کارڈ سے ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ پاکستان میں بھی دراز کے اوپر ہے بائر اکاؤنٹ۔ اچھا جی، یہ تو سارا ذکر ہو گئی یہ والے ڈراپ ڈاؤن مینیو کی جو آپ سے بزنس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے بارے میں۔ یہاں پہ جو مینیو ہے یہ اکاؤنٹ انفارمیشن ہے، گلوبل اکاؤنٹس کون سے ہیں، نوٹیفیکیشن پریفرنسز کون کون سی ہیں آپ کی، لاگ ان سیٹنگز کون سی ہیں، یہاں سے آپ پاسورڈ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس چینج کر سکتے ہیں، ریٹرن سیٹنگز، شپنگ سیٹنگز، یوزر پرمیشنز۔ اس یوزر پرمیشن کے اندر جا کے آپ اپنا ایک چائلڈ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور وہ کسی اور بندے کو جو کہ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ آپ کا اکاؤنٹ مینیج کرے گا، بزنس مینیج کرے گا، اس کو ایکسیس دے سکتے ہیں۔ اس کو لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے، جب وہ لاگ ان کر لیتا ہے تو پھر آپ اس کے پرمیشنز کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ مثلا وہ صرف لسٹنگ بنا سکتا ہے تو آپ اس کو کچھ پیمنٹ کرتے ہیں۔ سملرلی اگر آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کریں گے تو جو مالک ہوگا اسٹور کا وہ یہاں سے ایک اکاؤنٹ بنا کے آپ کے ای میل کے اوپر انویٹیشن بھیجے گا اور آپ اس سے لاگ ان کر کے اس کا اکاؤنٹ مینیج کریں گے۔ یوزر پرمیشن ہسٹری کے کس کس کو آپ نے پاسٹ میں پرمیشن دی ہوئی تھی، یور انفو اینڈ پالیسیز فلفلمنٹ بائی امیزون۔ اچھا، یہاں اکاؤنٹ انفو پہ ہم کلک کرتے ہیں تو نظر آئے گا کہ یہ مختلف چیزوں کی میرے اکاؤنٹ کے بارے میں یہ لسٹنگ نظر آ رہی ہے۔ ویلکم میر صاحب، ٹھیک ہے جی، یہ میرا پروفائل ہے، یہ یہاں سے میں ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ اسٹور کا نام میر صاحب ہے تو اس کو میں بدل سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ای میل ایڈریس وغیرہ چینج کر سکتا ہوں۔ یہ لسٹنگ سٹیٹس ہے۔ امیزون
.Canada پہ ابھی نہیں لسٹنگ میں کر رہا, Amazon.America پہ کر رہا ہوں, Amazon.Mexico پہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور سیلنگ اکاؤنٹ پروفیشنل یا انڈیویجول, اس وقت وہ انڈیویجول پہ ہے, تو اس کو مینیج کرنے کا میں کروں گا نا, تو یہ آئی کین اینی ٹائم سوئچ اوور ٹو پروفیشنل اور انڈیویجول. جب آپ کا اسٹور ڈیولپ ہو جائے پھر آپ اس کو پروفیشنل پہ سوئچ اوور کر سکتے ہیں یہاں سے, تو پھر آپ کے $40 ماہانہ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ فلفلمنٹ بائی امیزون کے لیے میں نے رجسٹر کیا ہوا ہے. اسپانسرڈ پروڈکٹس ابھی کوئی نہیں ہے میرے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہے ڈپازٹ میتھڈ. آپ کی پیمنٹ انفارمیشن اس کالم میں آ رہی ہے. ایک ہے ڈپازٹ میتھڈ اور ایک ہے چارج میتھڈ. چارج میتھڈ تو وہ تھا جو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے, آپ نے لتھی کر دیا اور وہ جب چاہیں آپ سے ڈیو ہوں گے تو پیسے کاٹ لیں گے. ڈپازٹ میتھڈ وہ ہے کہ امیزون آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے بھیجے گا. تو جب آپ لاگ ان کریں گے نا, تو سب سے پہلے وہ جو نوٹس آئے ہوتے ہیں ڈیش بورڈ پہ, اس میں ایک نوٹس یہ ہوگا کہ پلیز کریٹ یور ڈپازٹ میتھڈ, کہ امیزون آپ کو پیسے کیسے بھیجے گا. ہوتا یہ ہے کہ امیزون صرف امریکہ میں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو پھر تو ڈائریکٹ اس میں پیسے بھیج دیتا ہے. آپ اکاؤنٹ نمبر اس پہ ڈالتے ہیں, اس پروسیس میں جا کے تو وہ رتی ہو جاتا ہے. لیکن اگر تھرڈ کنٹری ہے, مثلا پاکستان ہے, تو امیزون ڈزنٹ ڈیل ود پاکستانی بینکس. اس کے لیے آپ کو وہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے ایک ورچوئل بینک ہے امریکہ کے اندر, کہ آپ اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے امیزون اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ نتھی کریں, اور اس میں اپنے پاکستانی اکاؤنٹ کو بھی اس کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. تو جب یہ ہو جاتا ہے, تو جب امیزون نے آپ کو کچھ پیسے بھیجنے ہیں تو وہ اس ورچوئل اکاؤنٹ میں, ورچوئل بینک میں جاتے ہیں, وہاں سے وہ آپ کے پاکستانی بینک میں 2-3 ڈیز میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بڑی نامنل سی فی ہے, وہ 1% سے بھی کم ہے, پرابلی 80%, 0.8% بنتی ہے. تو $100 کے اوپر وہ $1 سے بھی کم آپ کے کاٹتے ہیں. تو اس کے جو طریقہ ہے بنانے کا, یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اچھا, چارجنگ میتھڈ فار ایڈورٹائزنگ. جب آپ کی ایڈ چلیں گے تو آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ چارج کریں. کیا وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کاٹ لے اسی وقت, یا آپ کا جو بیلنس پڑا ہوا ہے امیزون کے پاس جو آپ کی چیزیں بکی ہیں اس میں سے بھی وہ کاٹ سکتے ہیں. انوائس آرڈر پیمنٹ سیٹنگ, یہ ساری آپ کی پیمنٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن یہاں پہ. بزنس انفارمیشن, بزنس ایڈریس کون سا ہے یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ اپنے گھر کا دے دیں, کل کو آپ بدلنا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آفیشیل رجسٹرڈ ایڈریس, بزنس انشورنس, لینگویج فار فیڈ پروسیسنگ رپورٹ, ڈسپلے نیم آپ کا کیا آتا ہے اسٹور کے اوپر, یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے بدل سکتے ہیں. شپنگ اینڈ ریٹرن انفارمیشن. ریٹرن ایڈریس, یہ ریٹرن ایڈریس آپ کا پاکستان کا ہی ہوتا ہے. یہ اس ایونٹ کے لیے ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے, آپ کا پروڈکٹ وہاں پہ نہیں بک سکتا اور وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے, تو امیزون نے اب چائنا تو نہیں بھیجنا, وہ کہاں بھیجے گا, تو وہ پاکستان کا ایڈریس ہے, تو وہ کچھ پیسے آپ کو چارج کر کے آپ کے پاکستان میں آپ کے گھر کے ایڈریس پہ بھیج دے گا. یا اگر آپ کا کوئی بہن بھائی عزیز رہتا ہے امریکہ میں تو اس کا ایڈریس دے سکتے ہیں. اول تو یہ نوبت آتی نہیں کہ یہ ریٹرن کرنی پڑے سارے آئٹم اسٹور کے, تو اگر آپ کا ہے تو اس کی اجازت سے آپ وہ ایڈریس دے سکتے ہیں. ان دیٹ کیس آپ کے پیسے جو ہیں وہ نہیں پڑیں گے. لیکن دین کویشچن ارائزز کہ ان آئٹمس کا وہ کیا کرے گا. اگر وہ پاکستان آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو دراز میں بیچ لیں. سو بیٹر ٹو کیپ یور پاکستانی ایڈریس اوور ہیئر. یہ ٹیکس انفارمیشن ہے. یہ جو ابھی تو آپ نے پاکستان کی انفارمیشن دی ہوئی ہے شروع میں, تو یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کمپنی رجسٹر کر لیتے ہیں LLC ان امریکہ, تو پھر اس کی ٹیکس انفارمیشن یہاں پہ آ جائے گی. ویلیو ایڈڈ ٹیکس انفارمیشن یہ ساری بھی یہاں پہ آ جائے گی. تو جناب یہ تو آج کا لیکچر یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. آپ کو میں نے یہ والی سیٹنگز کا بھی بتا دیا ہے, اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے, اور یہ ڈراپ ڈاؤن مینیو کے اندر بھی کیا کیا کچھ ہے. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپازٹ میتھڈ آپ نے اپنا کس طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے, یعنی کہ ورچوئل بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اپنے بینک کو اس کے ساتھ کس طریقے سے ایسوسیٹ کرنا ہے. ٹل دین اللہ حافظ.